ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، اس کے آگے سترا نہیں ہے، تو اس کی کتنی حد جو ہے آگے بندہ گزر سکتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے نماز پڑھتے وقت سترے کا خیال کرنا چاہیے، اور اس کے لیے میں نے پہلے بھی ایک دفعہ یہاں بتایا تھا کہ سب سے بہتر صورت ہوتی ہے آپ پہلی صف میں آ جائیں، دو اجر، ایک پہلی صف میں نماز پڑھنے کا، کیونکہ بخاری شریف کی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ اذان دینے میں اور پہلی صف پہ نماز پڑھنے میں کتنا اجر ہے تو میں اس کثرت سے آپ کو قرآن اندازی کرنی پڑے گی یا جگہ کس کو دینی ہے۔ تو اگر آپ شروع میں اگلی صف میں آ کر بیٹھتے ہیں، آپ کے سامنے دیوار آپ کا سترا بن جاتی ہے، تو دونوں کام ہو جاتے ہیں۔ پھر جو بعد میں آئے اگلی صف پوری ہوگی اور پچھلی صف پہ ان کے پیچھے بیٹھیں گے، اگلے افراد ان کے لیے سترا بن جاتے ہیں۔ اگر ایسا نہیں کرتا، مثلا بھائی آیا، جیسے وہ بھائی پڑھ رہے پیچھے، ستون کے پیچھے کھڑا ہو جائے، ستون نہیں ہے تو پھر کوئی سترے کا اہتمام کرے، کیونکہ آپ نے فرمایا لا تصلی الا الی سترہ، صحیح ابن خزیمہ میں ہے، سترے کے بغیر نماز نہ پڑھو۔ اور بخاری شریف میں صحابہ جب مسجد میں آتے تھے کانوا یبتدرون الی الاسطوانہ، وہ ستونوں کے پیچھے جلدی جگہ حاصل کرتے تھے تاکہ ستون ان کے لیے سترا بن جاتا تھا۔ اوسط ابن منذر میں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ مسجد حرام میں آئے تو آگے سترا گاڑ کے انہوں نے نماز پڑھی۔ آج تو بالکل حرم میں تو کوئی پابندی لوگ کرتے ہی نہیں، نہ کہتے یہاں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لو یعلم المار بین یدی المصلی ماذا اسم علیہ، اگر نمازی کو پتہ چل جائے، نمازی کے آگے سے گزرنے والے کو پتہ چل جائے کہ نمازی کے آگے سے گزرنے کا گناہ کتنا ہے، لکان یقف 40، 40 تک بھی اس کو ٹھہرنا پڑے تو ٹھہرے۔ 40 سے مراد بخاری میں تو آگے ذکر نہیں ہوا، لیکن ابن حجر نے اس کی شرح میں مسند بزار کے والے سے حدیث کی کہ اگلا جملہ یہ ہے کہ لکان یقف 40 خریفا، 40 سال بھی رکنا پڑے تو رک جائے، یہ وعید ہے، اتنا گناہ ہوتا ہے۔ اس لیے کہ وہ جب ایک تو سترے کا اہتمام کر نہیں رکھا تو آپ صبر سے کام لے لے، کوئی لمبا وقت نہیں لگتا کہ کوئی اس نے کوئی گھنٹوں جو نماز شروع ہوتی ہے تو صبر سے استقامت سے بیٹھے رہنا چاہیے۔ اب عمومی فاصلہ کتنا وہ تو آیا ہے، لیکن یہ نہیں بتایا شریعت نے کہ اگر جو ہے نا وہ اس نے سترا نہیں رکھا تو آپ 1 صف 2 صف 4 صف آگے سے گزر سکتے ہیں، یہ نہیں بتایا۔ جب نظر آ رہا نماز پڑھا اس کے آگے سے مطلق منع کیا ہے۔ فاصلہ کتنا تھا؟ ایک حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور سترے کے درمیان 3 ذراع، ذراع درمیانی انگلی سے کونی تک کو کہتے ہیں، 3 ہاتھ جس کو کہتے ہیں نا، تو اگر 3 ہاتھ وہ پھر پاؤں سے شروع کریں نا تو سترے تک 3 ذراع بنتے ہیں، اتنا ہی آپ ہاتھ، اتنا ہی آپ کے گھٹنے سے پاؤں تک کا فاصلہ ہے، حتیٰ یا تو گھٹنے ٹیک کے بیٹھے، اتنی جگہ آپ کو آگے سجدے کے لیے چاہیے، پھر سجدے سے اتنا ہی آگے آپ کا سترا ہو، یہ فاصلہ ہے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ بکری کے گزرنے کا جتنا راستہ ہوتا ہے اتنا آپ کے اور سترے کے درمیان فاصلہ تھا، تو اس کا مطلب ہے کہ سجدے والی جگہ سے لے کر سترے تک اتنا فاصلہ ہے کہ اگر جانور بکری چھوٹی گزرتی بھی ہے تو وہ گزر سکتے، کیونکہ آپ کے زمانے میں اس طرح تو مساجد ہوتی نہیں تھی، وہ کچی مسجدیں ہوتی تھی، چھوٹی چھوٹی دیواریں بنائی ہوتی تھی، تو بکریاں وغیرہ بھی آ جاتی تھی، تو بکریوں کے باڑے میں اسی لیے نماز پڑھنے کی بھی رخصت رکھی شریعت نے، تو یہ اتنا فاصلہ تو حدیث میں آیا ہے، لیکن یہ نہیں بتایا اگر کسی نے سترا نہیں رکھا تو آپ 2 صفوں سے آگے گزر جاؤ، 3 سے گزر جاؤ، صبر سے کام لے لیں، کیونکہ شریعت میں جو وعید آئی ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ آگے سے مت گزرے۔